تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی. جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا تھا, جو چرواہے کی پیداوار تھا, وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا, آئے گاؤں والو, آئے گاؤں والو, آئے سماج والو, میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں, میرا باپ فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے جو فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے, میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا. صحیح بخاری کی روایت ہے, بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, نام تھا اس کا جریج, نام تھا اس کا جریج, بہت نیک عبادت کرنے والا, بڑا اللہ والا, بڑا نمازی. ایک بار حضرت جریج نماز کے اندر مصروف تھے, نماز پڑھ رہے, اور ان کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو جریج کو آواز دینے لگی, آئی جریج. جریج کہتے ہیں, اللہ میں نماز میں ہوں اور پیچھے میری ماں آواز دے رہی ہے. جریج یہ کہتے ہیں, اللہ میں کیا کروں, میں نماز میں اور میری ماں پیچھے آواز دے رہی ہے. پھر اس نے تیسری آواز دی, جریج, لیکن جریج نے کوئی جواب نہیں دیا, وہ نماز پڑھتے رہے. چوتھی بار جریج کی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلا, جریج تو نے میری آواز سن کر بھی انسنا کر دیا. آئے اللہ, جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اے اللہ, جریج کو اس وقت تک تو موت مت دینا جب تک کہ جریج کسی بے شرم و بے حیا عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے, اس کے ساتھ زنا نہ کر لے. ماں کی بد دعا تھی, ماں یہ بد دعا دے کر چلی گئی. پھر کیا ہوتا ہے, 2-4-5 دن کے بعد ایک عورت جریج کے معبد میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی میں حجرہ تھا, اسی حجرے میں خوبصورت عورت آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے, جریج ادنو منی, آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ سے زنا کرو. جریج نے کہا, اللہ کی پناہ, میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا, میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں, چلو جاؤ یہاں سے ہٹو, یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا. جریج نے اس عورت کو بھگا دیا. وہ عورت پریشان تھی, سیدھے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں بکریاں چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ وہ زنا کر لیتی ہے, شکار ہو جاتی ہے زنا کا. 9 مہینے 10 مہینے گزر جاتے ہیں. 9 مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے, حمل ٹھہر گیا تھا. 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس چرواہے کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا, کہاں چلا گیا, اور نہ یہ عورت اس کو پہچانتی تھی. بس جنون تھا اس کو کسی سے ملنے کا, مل لیا. وہ یہ جریج نہیں ملا تو جنگل کے چرواہے کے پاس چلی گئی, لیکن چرواہے کا پتہ نہیں. 9 مہینے سے اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گاؤں والے اس پر بھل پڑے, ہے تیری شادی نہیں ہوئی, بچہ کہاں سے آیا. جب اس کو زیادہ پریشان کیا گیا اور گمبھیرتا سے اس بات کو لی گئی کہ پورا سماج بدنام ہو جائے گا, بتا پہلے یہ بچہ کس کا ہے, تو اس عورت نے جریج کا نام لے دیا. اس عورت نے جریج کا نام لے لیا کہ اس بچے کا باپ جریج ہے. آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کس کا بچہ ہے, لیکن اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی مشینری نہیں تھی, پیتھالوجی اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, کوئی پیتھالوجی بھی نہیں تھی. پورا گاؤں آیا غصے میں اور دیکھا کہ جریج نماز پڑھ رہا ہوں, پورا نماز سے ان کو کھینچا, ہٹ دیکھ کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اور اس کا پورا عبادت خانہ توڑ دیا. اب بڑا نالائق آدمی ہے, بڑا کمینہ انسان ہے, اس کا عبادت خانہ توڑ دیا. مارا نہیں, اس کو کھینچ لیا. دیکھ کتنا اچھا بنتا ہے, کتنا نیک بنتا ہے, سجدوں پہ سجدے کرتا ہے, رات میں نماز پڑھتا ہے, دن میں نماز پڑھتا, اور کارنامہ دیکھ, گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ایسا حال, اس کو ماں بنا دیا, پریگننٹ کر دیا, اس کے پیٹ میں بچہ. کس کس کو صفائی دیتے,
جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے تو اب جریج کس کس کو صفائی دیتے؟ نہیں مانتا کوئی ان کی بات. جریج سمجھ گئے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہے، لیکن اس عورت نے میرا نام لگا دیا. تو بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی. عبادت خانہ تو توڑ دیا، جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی اور اسی پر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور نماز کے اندر یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ اس کی سچائی اگر سامنے نہ آئی تو دنیا میں پھر کبھی کوئی تیرے نیک بندوں پر بھروسہ نہیں کرے گا، کبھی بھی پھر نیک لوگوں پر اعتبار نہ کیا جائے گا، ہر نیک آدمی پھر بدنام ہو جائے گا. اے اللہ میں نماز کے اندر تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کی سچائی ظاہر کر دے. نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی. جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا تھا، جو چرواہے کی پیداوار تھا، وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا، اے گاؤں والو، اے گاؤں والو، اے سماج والو، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میرا باپ فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے جو فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے، میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا، میں اس باپ کی اس چرواہے کی اولاد ہوں، میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، جریج نے میری ماں کے ساتھ کچھ نہیں کیا. جب وہ بچہ زور زور سے بولنے لگا، اس بچے کے زور سے بولنے کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ اس عورت نے جھوٹا جریج کا نام لیا ہے. وہ معافی تلافی کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، جریج ہمیں معاف کر دو، ہم سونے کا تمہارا معبد عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے، ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہم سونے کا تمہارا عبادت خانہ بنا دیں گے. جریج نے کہا نہیں، جس طرح مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا اسی طریقے کا بنا دو، سونے کی عبادت خانے کا ہم کیا کریں گے، ہمیں تو نماز ہی تو پڑھنا ہے اور کرنا ہی کیا ہے. میرے بھائیوں، حضرت جریج کے اوپر جب مصیبت آتی ہے اور اتنی بڑی مصیبت کہ نیک آدمی کے اوپر زنا کا الزام لگ رہا ہے، تو حضرت جریج صفائی پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، نماز کے دامن میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں. اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. جریج نے صبر کیا گاؤں والوں کے عبادت خانہ توڑنے پر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی ہے. میرے بھائیوں، نماز بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے. نماز جب آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو فوراً وضو بناؤ اور نماز کی آغوش میں چلے جاؤ. 313 صحابہ، 1000 کا لشکر کافروں کا جنگ بدر میں اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیاروں سے لیس ہمارے پاس کچھ نہیں، آج کیا ہوگا. تو آپ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں یہ دعا کرنے لگے، اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط. اے اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، آج یہ 313 صحابہ اگر مٹ گئے، ہلاک ہو گئے، تو اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. اے اللہ، ان 313 صحابہ کی حفاظت فرما، یہ 1000 کافروں کا لشکر ہے. دیکھیے، نبی پر مصیبت آئی، 1000 کا لشکر ہے جو صحابہ کو مارنا چاہتا ہے. جب یہ مصیبت آئی تو نبی نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز ہی کی حالت میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے، برباد ہو گئے، لن تعبد بعد اليوم، تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی، کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا یا ان سے کہا گیا کہ تمہاری گردن کاٹی جائے گی، اڑائی، بتاؤ آخری تمنا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے آخری تمنا جب بتائی تو یہ نہیں کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے باپ سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے بیوی سے یا بیٹے سے ملوا دو. جب ان سے پوچھا جاتا تمہاری آخری تمنا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے
2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو بس. اور وہ ہلکی نماز پڑھتے 2 رکعت تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں لمبی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ موت سے بچ جاؤں یا موت کے ڈر سے میں لمبا کر رہا ہوں. وہ چھوٹی چھوٹی ہلکی ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. نماز مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے میرے بھائیوں. دیکھو بہادری، ہمت تو دیکھو. اذان کی آواز آ رہی ہے، کچھ لوگ مسجد میں نماز کے لیے جا بھی رہے ہیں، لیکن کلیجہ اتنا بڑا کہ ان نمازیوں کے سامنے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے ہم پی رہے ہیں. ہمارا دل اور ہمارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے. یا اللہ تیرا عذاب کیسے رکا ہوا ہے. اتنی بڑی غلطی اگر پچھلے زمانے کی امتوں نے کی ہوتی تو ابھی تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے. اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آ کیوں نہیں رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کلیجہ. مسجد کے سامنے ہوٹل کے باہر، مسجد کے باہر ہوٹل پہ بیٹھ جائیں ہم اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائک لے کر. یہ مسجد دن بھر میں 5 مرتبہ بد دعا دیتی ہے. الہ العالمین ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے، جلسے کرا کرا کے، چندے کر کر کے، سیمنٹ لے لے کے، بوریاں لے لے کر، اینٹیں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے، خوبصورت بنا لیا، مینارہ بھی بنا دیا، بڑی عالیشان بنا دیا، لیکن الہ العالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا. بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا. اے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا. اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے، میری گود میں نہیں آئے. اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا، اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے. اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے. اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے، اے اللہ تو ان کو بھلا دے. میرے بھائیوں یہ مسجدوں کی کہیں بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالات ہی ہے، جو ہمارے حالات ہی ہیں. پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ نماز کی حالت میں، بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا. جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا. وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ ہیں. ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا. کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟